بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اسلام کے 5 ارکان جو ہیں، جس میں ایک توحید ہے، اس کے علاوہ 4 ارکان ہیں، 4 رکن ہیں جو تمام مومنوں کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے۔ حج اور زکوٰۃ ان لوگوں پر ہے، زکوٰۃ ان پر جو مالک نصاب ہے، اور حج ان پر ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ جو ہے پورے کرو۔ تو حج فرض ہے، لیکن چونکہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حج ہے لوگوں پر، کعبے کا حج اللہ کی طرف سے لوگوں پر ہے۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ پتہ چلا جو انسان حج کے اخراجات پورے کرتا ہو اور حج کے ارکان اپنی طاقت کے مطابق حج کے فرائض انجام دے سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے، اسے کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھو کہ اللہ نے دولت بھی دی ہے، انسان جوان بھی ہے، پھر بھی بہت سارے لوگ حج نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے حج کرنا، اور حج کو مؤخر کرنا یہ غلط ہے۔ جب فرض اللہ نے کر دیا تو فوراً اس فرض کو انجام دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے بعض حضرات یوں کرتے ہیں کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو وہ حج کے پیسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں شادی کروانے کے لیے، اور وہ اگر کسی کی شادی کروا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حج کے پیسوں کو کسی کی شادی کرا دی تو اب حج کے فرض سے ہم ادا ہو گئے، حج کے فرض سے بری الذمہ ہو گئے۔ نہیں، دیکھیے آپ کسی کی شادی کرواؤ یا نہ کرواؤ، حج ویسے ہی فرض تھا، ویسے ہی فرض رہے گا۔ اگر اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکتے ہو تو شریعت کہتی ہے پھر آپ اس پیسے کو شادی میں نہ لگاؤ، آپ اس پیسے سے حج کرو۔ اگر آپ نے اس پیسے کو شادی میں لگا دیا تو یہ سوچنا غلط ہے کہ آپ حج سے بری الذمہ ہو گئے۔ ہرگز حج سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یاد رکھو حج کرنے سے ہی ادا ہوتا ہے، شادی وادی کرانے سے حج کبھی ادا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی حج کے فرض سے آپ بچ سکتے۔ تو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یاد رکھیے اللہ نے ہمارے لیے ایک حد بنائی ہے، ایک طریقہ بنائی، تو لوگوں نے اپنے پاس سے نکال لیا ہے کہ جہاں کسی غریب کی شادی کا معاملہ آیا تو پیسے دے دیے اور سمجھ لیا کہ ان کا حج ہو گیا۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں، بس اپنے ذہن سے بنا لیا تو نہیں۔ ہمارے لیے قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک دین ہے، اسی پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔